صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ازلی طور پر انسان کا دشمن ہے وہ ہمیشہ انسان کو حق اور سچ میں تلبیس کرتا ہے، اختلاط کرتا ہے، باطل کو حق ہونا دکھاتا بتلاتا ہے، غلط کا صحیح ہونا دکھاتا بتلاتا ہے۔ بندہ کر گناہ رہا ہوتا ہے، کر گندے عمل رہا ہوتا ہے، اور شیطان اندر اندر میں دل کو، اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بہت اچھا کر رہا ہے، تیرے کام بڑے کمال کے ہیں، یعنی غلط کر کے بھی اس پر اترا رہا ہوتا ہے، غلط کر کے بھی اس کو اپنے لیے زینت اور خوبصورتی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ راہ حق سے ایسا بھٹکا اور رکا رہتا ہے کہ پھر لا یہتدون، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، پھر وہ بیچارہ راہ حق کی کوشش کرتا ہے کہ میری غلطیاں کسی طریقے سے مجھ سے چھوٹ جائیں اور میں صحیح طرف آ جاؤں۔ لیکن جو بندہ غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا، ایک بیمار اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا، تو وہ علاج کیا کرائے گا؟ وہ حکیم ڈاکٹر کے پاس کیا جائے گا؟ اس نے تو سمجھا ہوا ہی یہ ہے کہ میں بیمار سرے سے ہوں ہی نہیں، میں صحت مند ہوں، تو وہ ظاہر ہے ایسا آدمی کبھی علاج نہیں کرائے گا، اپنی اصلاح کی درستگی کی کوشش کبھی بھی نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا۔ اس لیے اس ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرمایا وجدتھا، پایا میں نے اس عورت کو جو اس علاقے کی سربراہ حاکم و بادشاہ ہے، وقومہا، اور اس کے محتاط رعایا اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کے سامنے جھکتے ہیں، سورج کا سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، رب کائنات جس کی وہ کھاتے ہیں، جو ان کا مالک و رازق ہے، اس کو چھوڑ کر سورج کی عبادت، سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان کے ان برے اعمال کو شیطان نے ان کے دلوں میں خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہوا ہے۔ وَزَيَّنَ، مزین کر دیا ہے، زینت والا بنا دیا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا ہے ان کو شیطان نے، اعمالہم، ان کے ان برے اعمال کو، اور اس کا نتیجہ فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو راہ حق سے، سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، فہم لا یہتدون، اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب شیطان کی تدجین جو اعمال کی کر رکھی اس نے برے کی، اور اسی طریقے سے جو اس نے راہ حق سے، سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ جیسی ذات کو، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو قدیر ہے، اس ذات کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کا ایسا پابند ہے کہ جب سے شمسی نظام بنا اس دن سے لے کے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی رات اور دن، سورج اور چاند، اس کے نظام میں کوئی خرابی اور گڑبڑ نہیں ہوئی، ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ سورج کو اللہ نے جس ڈیوٹی پہ لگایا اسی پہ ایک سیکنڈ کی کمی بیشی کے بغیر چل رہا ہے، اتنا اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورج بھی ایسے چل رہا ہے، سارا نظام رات دن کا بھی ایسے چل رہا ہے، تو اللہ کی ایسی مخلوق کو جو اللہ کے حکم کی ایسی پابند ہے، اس کو انہوں نے معبود مانا ہوا ہے، لیکن جس کی سورج مانتا ہے اس کی نہیں مان رہے۔ سورج کی تو مان رہے ہیں کہ یہ خالق و مالک ہے، اس کا سجدہ کرو، لیکن سورج جس ذات کا پابند ہے، جس ذات کی مخلوق ہے، جس ذات کی غلامی وہ کر رہا ہے، اس ذات کا سجدہ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ ذات ایسی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو جانتی ہے، اور انسانوں کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتی ہے، اور جو زمین و آسمان میں ظاہر ہے
اس کو بھی جانتی ہے، اور جو انسان اپنے جسم کی زبان اور اعضاء سے ظاہر کرتا ہے اس کو بھی